اور ستاروں کا نظام جو اللہ نے بنایا ہے وہ بدستور اپنا کام کرتا رہا۔ بالکل ایسے ہی ہمارے جانے کے بعد بھی اس دنیا کا نظام ویسے ہی چلتا رہے گا جیسے پہلے چل رہا ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو لوگ اس کائنات میں اللہ کی دھرتی کے اوپر چل پھر رہے تھے، آج وہ اللہ کی زمین کے اندر ہیں، اور پھر تھوڑے عرصے بعد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب ہم سب بھی زمین کے اوپر چلنے والے زمین کے اندر ہوں گے۔ یہ موت دفعتاً نہیں آتی، اچانک نہیں آتی، حادثتاً نہیں آتی، یہ اپنے وقت پر آتی ہے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ ہماری پیدائش سے بھی پہلے ہمارے جانے کا وقت لکھ دیا جاتا ہے۔ ہماری روانگی کا وقت ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے طے ہے۔ جو شخص پیدا ہوا ہے اس کو مرنا ہے۔ پیدائش کا مطلب ہی دنیا سے جانا ہے۔ جیسے کچھ شخص کسی سواری، بس، جہاز، ٹرین پہ سوار ہوتا ہے تو آخرکار اسے اس سواری کو چھوڑنا ہوتا ہے، اسے اس سواری سے اترنا ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی انسان کو بھی اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے، یہ سفر ختم ہو جانا ہے، اور ہم سب نے زمین کے اندر اپنے وقت پر جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون۔ یہ موت جو انسان کو آتی ہے یہ ایک لمحہ پہلے نہیں آتی اور نہ ہی اپنے وقت سے ایک لمحہ بعد میں دیر سے آتی ہے۔ کتنے انسان اس دنیا کے اندر آئے اور چلے گئے۔ ہمارے سامنے ایک لمبی داستانیں ہیں، لمبی تفصیل ہے۔ فلاں آیا تھا چلا گیا، فلاں آیا تھا چلا گیا، میرا دادا چلا گیا، میرا فلاں رشتہ دار چلا گیا، میری ماں چلی گئی، میرا باپ چلا گیا۔ یہ چل چلاؤ کا سلسلہ دنیا بنی ہے، دنیا کے اختتام تک جاری رہے گا۔ بہت سارے لوگ دنیا کی خوشیوں میں مگن ہوتے ہیں اور ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا وقت کتنا قریب ہے۔ وہ خوشیوں کے بندوبست کر رہے ہوتے ہیں کہ اتنے میں ان کو کفن پہننا پڑ جاتا ہے۔ جیسے کہ امام غزالی رحمہ اللہ نے فرمایا، انسان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ اس کا کفن مارکیٹ میں، بازار میں آ چکا ہے۔ وہ خوشی کی تیاری کر رہا ہوتا ہے اور جس دکان سے وہ شادی کے کپڑے خرید رہا ہوتا ہے اسی کے اوپر اس کا کفن بعض اوقات موجود ہوتا ہے، اور بعض اوقات کپڑے خریدے جاتے ہیں، ابھی درزی کو بھی دیے نہیں جاتے کہ وقت آ جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ کپڑے سلائی کرنے کے لیے دیے پہننا نصیب نہیں ہوتے، ہم دنیا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ جنازہ کس کا ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ جنازہ تمہارا ہے، اگر تمہیں یہ بات بری لگتی ہے تو پھر یہ جنازہ میرا ہے۔ یہ جو جانے والا چلا گیا ہے یہ پیغام دے کر گیا ہے
کہ میں نہیں رہا اور تم نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا، تم نے بھی آ جانا ہے، اس کو چھوڑنا ہے، لازماً چھوڑنا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی آیا ہو اور پھر گیا نہ ہو، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں دنیا میں آنے کی ترتیب ہے، پہلے باپ آتا ہے پھر بیٹا آتا ہے، مگر دنیا سے جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ دادا بیٹھا ہوتا ہے، پوتا چلا جاتا ہے، بیٹا موجود ہوتا ہے، باپ چلا جاتا ہے، اور تندرست جو ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، بیمار پڑا ہوا ہوتا ہے، بوڑھا ایڑیاں رگڑ رہا ہوتا ہے اور جوان چلا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا نظام ہے، اللہ نے بنایا ہے، اور یہ اس لیے بنایا ہے کہ انسان اپنی اوقات میں رہے، انسان کو اس کی حیثیت یاد رہے کہ میں ہوں کیا، میں ایک ایسی چیز ہوں جو فنا ہونے والی ہے، جو ختم ہونے والی ہے، اور ایسی چیز ہوں کہ جب میں دنیا سے رخصت ہوں گا تو کوئی مجھے ایک دن بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوگا۔ آپ اور میں جب موت کی خبر سنتے ہیں تو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، پڑھنا چاہیے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ انا للہ، ہم سب اللہ کی ملکیت ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ جیسے چاہے کرے، کوئی اسے پوچھنے والا، فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا، کوئی اس سے سوال نہیں کر سکتا۔ اس لیے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں، مطلب کیا ہے؟ تم چلے گئے ہو اور میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں۔ ہم روزانہ دفتر جاتے ہوئے، دکان پہ جاتے ہوئے، عید کی نماز پڑھنے جاتے ہوئے، رستے میں سفر کرتے ہوئے، لاہور جا رہے ہیں، میں پورے والا سے آتا ہوں، رستے میں قبرستان آتے ہیں، اور وہ قبرستان مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتے ہیں کہ تم نے بھی ادھر ہی آنا ہے، تم نے بھی ہمارے پیچھے آنا ہے، تم نے بھی ادھر نہیں رہنا، ہم نہیں رہے، تم نے بھی یہیں آنا ہے۔ کتنے ایسے لوگ جو روزانہ ہنستے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں، مسکراتے ہوئے، گپے لگاتے ہوئے، اپنے کام کی سوچ میں، اپنی مدہوشیوں میں گزرتے ہیں، ان کو یہ پیغام سنائی نہیں دیتا، ان کو یہ اتنا واضح پیغام سجھائی نہیں دیتا۔ جب قبرستان کے پاس سے گزرے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہنا ہے؟ السلام علیکم اہل الدیار، اے گھروں والوں، مطلب ایک ہمارے یہ گھر ہیں جن میں ہم بے فکر بے خوف رہتے ہیں اور سوچتے ہیں اور ایسے بناتے ہیں کہ شاید ہم نے ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ یہ بھی گھر ہے، اور میں کہتا ہوں آپ شناختی کارڈ پہ ایڈریس لکھتے ہو کہ یہ عارضی پتہ ہے، یہ مستقل پتہ ہے۔ میرے بھائیوں، حقیقت میں جس کو مستقل لکھتے ہو وہ عارضی ہے، اور مستقل پتہ وہ ہے قبرستان۔ ہمارا مستقل پتہ قبرستان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات،
مومنوں، مومنات، مسلمانوں، مسلمان عورتوں، انشاءاللہ للاحقون، اگر اللہ نے چاہا تو ہم بھی جلد آپ سے ملاقات کرنے والے ہیں، ہم جلد ہی آپ کے پاس آنے والے ہیں۔ اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ، یا اللہ ہم اپنے لیے بھی اور ان کے لیے جو دنیا چھوڑ کے چلے گئے تم سے عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون جو ہم پڑھتے ہیں یہ صرف موت کے لیے نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری کوئی چیز گم ہو جائے تو یہ پڑھ لیا کرو، اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے، چوٹ لگ جائے، کوئی نقصان ہو جائے تو نقصان کے اوپر بھی یہ پڑھا کرو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم قبرستان جاتے ہیں، یہ جو قبرستانوں میں پڑے ہیں یہ کون ہیں؟ یہ بڑے بڑے افسر، یہ بڑے بڑے تاجر، بڑے بڑے ذمہ دار، وزیر، مشیر، بڑے خان، نواب، چودھری، اور یہ بڑے بڑے بدماش، یہ گاما پہلوان، یہ رستو، یہ سب وہاں پڑے ہوئے ہیں اور آوازیں کیا دے رہے ہیں؟ اے آنے والے، تو ہمارے لیے دعا کرنے آیا ہے، ان قریب تجھے ہمارے پاس آ جانا ہے۔ ایک شخص نے قبرستان میں کھڑے دوسرے دوست کو کہا کہ بھائی آؤ، جنازہ تو ہم نے پڑھ لیا، قبر پہ بھی چلتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی اپنے مسلمان بھائی کا یہ حق ادا کرتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے، اللہ اس کو کم از کم ایک قرات کا ثواب دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ نہیں، کم از کم اتنا ثواب ہے۔ فرمایا جتنا بڑا احد پہاڑ ہے یہ کم از کم قرات ہے، اتنا ثواب، اتنی نیکیاں اللہ کسی مسلمان کا جنازہ پڑھنے پر ہمیں دیتا ہے۔ اور جب ہم قبر پہ بھی جاتے ہیں تو 2 قرات، 2 احد پہاڑ کے برابر اللہ ہمیں اجر عطا فرماتا ہے۔ تو ہم قبرستان میں کھڑے بڑی جلدی کر رہے ہوتے ہیں، گھڑیاں دیکھ رہے ہوتے ہیں، جنازے میں جائیں تو ہمیں بڑی جلدی ہوتی ہے، میں دکان سے بھاگ کے جاتا ہوں، میں گھر سے بھاگ کے جاتا ہوں، میں دفتر چھوڑ کے جاتا ہوں۔ کہا آؤ قبر پہ چلتے ہیں، کہا میں بڑی مشکل سے جنازے کے لیے آیا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں بہت مجبوری کے ساتھ جنازے پہ آیا ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں قبرستان میں قبر پر بھی جاؤں۔ وہ جلدی سے گاڑی سٹارٹ کی اور چلا، ابھی دکان پہ نہیں پہنچا، ایکسیڈنٹ ہوا، فوت ہو گیا۔ جو کہتا تھا میرے پاس قبر پر جانے کے لیے وقت نہیں، وہ شام کو مستقل طور پر قبرستان میں آ چکا ہے۔ میرے بھائیوں، ہم میں سے کسی کو یہ نہیں پتا میرے پاس یہ لمحات کتنے باقی ہیں۔ میں نے جو نماز پڑھی ہے پتہ نہیں اگلی مجھے پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی۔ آج میں جمعے کے لیے آ گیا، پتہ نہیں اگلا جمعہ مجھے نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا۔ گھڑیاں دیکھتے ہیں، ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی شخصیت تھی، بہت بڑی شخصیت، ان کے والد صاحب کا انتقال ہوا۔ جنازے کے لیے میں گیا تو بڑے بڑے ڈائریکٹر لیول کے لوگ اس جنازے میں تھے، بار بار گھڑیاں دیکھی جا رہی تھیں۔ میں نے ان کو ایک جملہ کہا، اور میرے بھائیوں، افیسران، یہ جو لیٹا ہوا ہے کل تک اس کے پاس بھی وقت نہیں تھا، اور کل تمہارا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ جس طرح اس کا وقت ختم ہو چکا ہے، آپ کا بھی وقت ختم ہونے والا ہے۔ بٹی صاحب آپ بہت سخت باتیں کرتے ہیں۔
ایک آفیسر بولا آپ بڑی سخت بات کرتے ہیں. میں نے کہا میں حقیقت بات کر رہا ہوں، نہ بھولو، یہاں آ کر گھڑیاں نہ دیکھا کرو، یہاں آ کے تو سب کچھ بھول جانا چاہیے، دماغوں سے محو ہو جانا چاہیے. یہ جگہ عبرتناک جگہ ہے، ایسی جگہ ہے جہاں کا دن بھی رات کے برابر ہوتا ہے. ان کو زبان نہیں مل سکتی، اللہ کا قانون نہیں، ورنہ یہ تمہیں چیخ چیخ کے بتائیں او لوگوں اپنی نمازوں کی فکر کرو، لوگوں یہاں آنے کی فکر کرو، یہ چھوٹا سا گھر بہت خطرناک ہے. آج کون سا دن ہے جس دن آپ جنازے کا اعلان نہ سنتے ہیں؟ صبح کے وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے، ظہر کے وقت اعلان ہو رہا ہوتا ہے، عصر مغرب عشاء میں 10 بجے رات کو اعلان ہو رہا ہوتا ہے، عید کے دن اعلان ہو رہا ہوتا ہے، چھٹی کے دن اعلان ہو رہا ہوتا ہے. موت کی کوئی چھٹی نہیں، موت کے لیے کوئی چھٹی کا دن نہیں ہے. اس لیے جب یہ آوازیں کانوں میں پڑتی ہیں توجہ کیا کرو، ایک دن یہ اعلان میرا اور آپ کا بھی ہونا ہے. بالکل ایسے ہی ہمارا اعلان بھی ہوگا. ہم دنیا چھوڑ کے چلے جائیں گے، بہت سی دنیا اپنی مصروفیتوں میں لگی ہوگی، اور بہت کم لوگ ہوں گے جو تمہیں تمہارے گھر تک چھوڑنے آئیں گے. آپ دیکھتے ہیں جنازہ پڑھتے ہیں چلے جاتے ہیں، قبر پہ جانے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اور حالات یہ ہیں، موت کا تذکرہ ہمارے قبرستانوں سے نکل چکا ہے، ہماری جناز گاہوں سے نکل چکا ہے، ہماری زندگیوں سے نکل چکا ہے. قبرستان میں جنازے کے انتظار میں کھڑے بھی سیاست پہ بات ہو رہی ہوتی ہے، اور قبر پہ کھڑے مٹی ڈالتے ہوئے بھی ہم اپنی گھریلو اور سیاسی باتوں میں مصروف ہوتے ہیں. وہاں بھی ہم کو موت یاد نہیں آتی، دل اتنے سخت ہوئے. یہ دل کی سختی کی علامت ہے کہ موت کا تذکرہ انسان کے دل کی زمین کو ہلکا نہ کرے. آج ہم جھگڑوں میں مصروف ہیں، فروئی مسائل کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. کوئی نور بشر کا جھگڑا لیے ہوئے ہے، کوئی جھگڑا لیے ہوئے ہے. سب سے پہلے ضرورت یہ ہے کہ اس دل کو نرم کیا جائے. نکمے سے نکما کاشتکار بیج بونے سے پہلے اپنی زمین کو تیار کرتا ہے، اس کو نرم کرتا ہے، اس کو ایسے بنا دیتا ہے جیسے آٹا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بیج ڈالتا ہے. ہمارے دل تو بہت سخت ہیں، اس لیے ہمارے دلوں کے اوپر نہ قرآن ٹھہر رہا ہے، نہ حدیث ٹھہرتی ہے، نہ موت جیسی اہم ترین حقیقت ہمارے دل کو جھنجھوڑتی ہے. اعلان ہوتے رہتے ہیں، ہم سنتے ہیں اور سن کر اس کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے ان کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہوتی. باپ بیٹے کو کہتا ہے ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ بیٹا اپنا مستقبل سیدھا کرو، بیٹا اپنے مستقبل کی فکر کرو، بیٹا اپنے مستقبل کے بارے میں سوچو، محنت کرو. اللہ اکبر. حقیقت یہ ہے کہ مستقبل یہ مستقبل نہیں ہے، مستقبل آخرت کا مستقبل ہے. مستقبل دنیا کا مستقبل نہیں، اصل مستقبل آخرت کا مستقبل ہے، جو موت سے شروع ہوتا ہے. موت پہ ختم نہیں ہوتا، موت سے شروع ہوتا ہے. جب بندہ مرتا ہے اس کا مستقبل تب شروع ہوتا ہے، مستقبل ختم نہیں ہوتا اس کا. ہم مرتے ہیں تو ہمارے مستقبل کا آغاز ہو جاتا ہے. اسی لیے غالباً مولانا روم فرماتے ہیں جتنا دنیا میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اس کے لیے اتنی محنت کرو. لیکن ہماری ساری کی ساری محنت کہاں پہ صرف ہو رہی ہے؟ ہماری مصروفیات کیا ہیں؟ آذان کی آواز آتی ہے، مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. جمعے کی اذان ہوتی ہے، جب آخری نماز کا وقت ہوتا ہے ہم اللہ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. کیا پتا میرا یہ جمعہ آخری ہو، کیا پتا یہ میری یہ نماز آخری ہو.
کیوں نہیں سوچتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے آگے کہا اللہ کے رسول یہ بتائیے عقل مند کون ہے؟ من اقیس الناس، لوگوں میں عقل مند کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثر ذکر للموت، جو کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کرے، وہ شخص عقل مند ہے جس کو کثرت سے موت یاد رہے۔ ذکر للموت و اعدوہا، اور وہ اس کے لیے کثرت کے ساتھ تیاری کرے۔ اولئک الاقیاس، یہ ریڑی والا ہو، یہ افسر ہو، یہ پڑھا لکھا ہو، یہ ان پڑھ ہو، جس کے پاس یہ دو چیزیں ہیں، وہ اللہ سے ڈرتا ہے، موت کا تذکرہ، موت کو یاد رکھتا ہے اور اس کے لیے تیاری کرتا ہے، وہ دانا ہے، وہ عقل مند ہے، وہ ذی شعور ہے، وہ ذی فہم ہے، وہ اور حکمت ہے۔ باقی سب نادان ہیں، جہالتوں میں پڑے ہوئے۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے جب میں دنیا سے جاؤں گا کتنے چلے گئے۔ آپ کی یہ جوتی چاہے 250 کی ہو، چاہے 25,000 کی ہو، یہ اتار لی جائے گی۔ یہ کپڑے جتنے بھی قیمتی ہوں، اگر یہ نہ اترے تو کاٹ دیے جائیں گے، کینچی سے کاٹ دیے جائیں گے۔ آپ کا سب کچھ اتار لیا جائے گا۔ یہ سونا جو پہنتے ہو، یہ بڑی بڑی قیمتی چیزیں پہنتے ہو، یہ سب اتار لی جائیں گی اور تجھے ویسے ہی کر دیا جائے گا جیسے تو دنیا میں آنے کے وقت تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم آپس میں سوال کریں، پوچھیں بھائیوں سے کہ آپ کی عمر کتنی ہے، تو ہر ایک بتائے گا میری اتنی عمر ہے، میری اتنی عمر ہے، میں 50 کا ہوں، میں 60 کا ہوں، میں 70 کا ہوں، میں 80 کا ہوں۔ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پاکی کتنی ہے، تو کیا کسی کے پاس جواب ہے؟ اگر ہم یہ سوال کریں اپنے آپ سے میں اتنے سال کا ہو گیا، اس کے بعد میرے پاس عمر کتنی باقی ہے، تو ایک لمحے کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن بندہ اللہ کے حضور پیش ہوگا، اللہ پوچھے گا کم لبثتا، تو کتنی دیر دنیا میں رہ کے آیا ہے؟ یہ کہے گا لبثت یومن او بعد یوم، یا اللہ ایک دن رہا ہوں گا یا ایک دن سے بھی کم رہا ہوں گا۔ رہا کتنا برس ہوگا؟ 50 سال، 60 سال، 80 سال، اسے ایک لمحہ لگیں گے، اسے آدھا دن محسوس ہوگا، اسے ایک دن محسوس ہوگا۔ اللہ پھر بتائے گا جیسے عزیر علیہ السلام کو اللہ نے بتایا، عزیر ایسا نہیں ہے، تو 100 سال تک سوتا رہا ہے۔ اصحاب کہف 309 سال تک سوتے رہے۔ بندہ وہاں پر یہ کہے گا، اور حدیث میں آتا ہے اس کو جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی۔ جو دنیا میں بڑا تنگ تھا، مالی مشکلات تھیں، حلال کمانا مشکل تھا، دین پہ چلنا مشکل تھا، لوگوں کے طعنے برداشت کرتا تھا اور دن رات موت کو یاد کر کے اس کی تیاری کرتا تھا۔ یہ دکھی تھا کہ لوگ اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اس کو جنت کی جھلک دکھائی جائے گی، پوچھا جائے گا بتاؤ دنیا میں کیسے رہے؟ یہ کہے گا مجھے تو کبھی دکھ آیا ہی نہیں تھی۔ جس نے ساری زندگی سکھ میں گزاری ہوگی، خوشیوں میں گزاری، سونے کا چمچ لے کے پیدا ہونے والے یہ چودھریوں کے بچے، یہ وزیروں کے، بادشاہوں کے بچے، اللہ اکبر، اللہ ان کو جہنم کی ایک جھلک دکھائے گا اور پوچھے گا بتاؤ دنیا میں کیسے رہے؟ یہ کہیں گے یا اللہ کبھی سکھ دنیا میں دیکھا ہی نہیں تھا۔ سارے سکھ بھول جائیں گے، یہ سکھ بھی عارضی، یہ خوشیاں بھی عارضی، یہ دنیا بھی عارضی، اور یہ زندگی بھی عارضی، یہ خاندان بھی عارضی، یہ مکان بھی عارضی، یہ جتنا کچھ ہے یہ سب فنا ہونا ہے۔
قرآن کو پڑھو. قرآن بار بار کہتا ہے زمین پھٹ جائے گی, آسمان پھٹ جائے گا, زمین کے ٹکڑے ہو جائیں گے, پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے. انسانوں کا حال یہ ہوگا جب اٹھیں گے لگتا ہے جیسے نشہ کیا ہوا ہوگا, کوئی سمجھ نہیں آئے گی کدھر کو بھاگنا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ, تمہارے سامنے تمہارا باپ جا رہا ہوتا ہے. اگر تم بہت کرنے والے ہو, اگر بہت پہنچے ہوئے ہو, اور اگر بہت طاقت والے ہو, بہت پیسے پہ مان ہے, جانے والے کو روک کے دکھاؤ. فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ, جب فرشتے جان روح کھینچتے ہیں, وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ كَلَّا لَا وَزَرَ, کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی, کہیں نہیں بھاگ سکتا. روح بھاگے گی, کبھی ادھر بھاگتی کبھی ادھر بھاگتی, لیکن فرشتے اس کو قابو کر لیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے 3 بھائی ہیں. ایک بھائی ہے جو کہتا ہے جب تم زندہ ہو میں تمہارے ساتھ ہوں. وہ کون سا بھائی ہے؟ جو مال ہے, آپ کا جائیداد ہے, وراثتیں ہیں, یہ ساری کی ساری کب تک ہے؟ جب تک سانس چل رہا ہے. جب سانس رک جائے گا, بلکہ سانس کے رکنے سے پہلے مرض الوفا کے اندر انسان اپنے سارے مال کی وصیت نہیں کر سکتا, مال اس کا نہیں رہ جاتا, مال وارثوں کا ہو جاتا. وہ سارے کا سارا جو کمایا ہے, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, کتنی عام سی بات ہے, کماتا میں ہوں, حساب میں نے دینا ہے, میں اپنی اولاد کے لیے حرام حلال کی تمیز نہیں کرتا. کل قیامت کے دن یہ سب کے سب جن کے لیے میں ایسا کر رہا ہوں یہ میرے کام آنے والے نہیں ہیں. دوسرا بھائی کون سا ہے؟ وہ کہتے تو مرے گا, ہم تجھے کفن بھی دیں گے, ہم تجھے دفنائیں گے بھی, تجھے نہلائیں گے بھی, قبر میں ڈال کے مٹی ڈال کے, نوکر بھی مٹی ڈالتا ہے, بھائی بھی ڈالتا ہے, بیٹا بھی ڈالتا ہے. اپنے سگے باپ کو دفنا کے آ جاتے ہیں, سگی ماں کو وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں, اپنی جوان بیٹی کو جس کو ہم گھر میں اکیلا چھوڑنا پسند نہیں کرتے, اس کو اکیلے قبرستان میں چھوڑ کے آ جاتے ہیں. یہ انسان کے بھائی ہیں, انسان کے رشتے ہیں, انسان کے دوست ہیں. اور اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, اليوم یفر المرء من اخیہ, سب سے پہلے جو بھاگے گا تم سے وہ تمہارا بھائی ہوگا. سب سے پہلے جو رشتہ تم سے دور ہوگا, بھاگے گا, تمہیں پہچاننے سے انکار کر دے گا, وہ تمہارا سگا بھائی ہوگا. وَأُمِّهِ, اس کے بعد اللہ نے ماں کا تذکرہ کیا ہے, وہ ماں جو 1000 پردے ڈالتی ہے ہمارے گناہوں کے اوپر, قیامت کے دن وہ ہم روتوں کو چھوڑ دے گی, وہ پہچاننے سے انکار کرے گی. بیٹا روئے گا, ایک نیکی دے دو, لیکن ماں بھی دینے کو تیار, جو آج ادھار مانگ کے بھی دیتی ہے, آج چوری کر کے بھی دیتی ہے, وہ کل قیامت کے دن ایک نیکی بھی دینے کو تیار نہیں. تیسری چیز, تیسرا بھائی کہے گا میں قبر میں بھی تیرے ساتھ جاؤں گا, وہ انسان کے اعمال ہیں. آپ کے نیک اعمال, زندگی اچھی, موت اچھی. اعمال اچھے کرو گے, دنیا میں بھی فائدہ ہوگا, آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. ہم یہاں دنیا کمانے نہیں آئے, ہم دنیا کو جنت بنانے میں لگے ہوئے ہیں. جنت یہاں نہیں ہے, جنت آخرت میں ہے. لگے رہو اس کو جنت بنانے میں. پہلے بھی آئے تھے, فرعون آیا تھا, نمرود آیا تھا, قارون آیا تھا, اتنے بڑے بڑے آئے جو اس کو جنت بنانے پہ لگے رہے. شداد نے بھی اپنی جنت بنائی تھی, لیکن اللہ نے ایک قدم بھی اس جنت میں رکھنے کو دیا. ہوا کے اندر جان قبض کی, ایک پاؤں رکاب کے اندر تھا, ایک ہوا کے اندر تھا.
اللہ نے فرمایا اس کی جان قبض کرو، اس کو واپس لو، اس نے جنت بنائی ہے، یہ اس جنت میں ایک قدم بھی نہیں رکھ سکتا۔ حالانکہ وہ جنت تو نہیں ہو سکتی، جنت تو ہوئی ہے جو اللہ نے اپنے پیارے حبیب کی زبانی ہمارے لیے بیان کی۔ ہماری ساری محنت پہلے 2 بھائیوں پر ہے، تیسری ہماری محنت، تیسرے بھائی کے لیے ہماری محنت، اعمال کے اوپر ہماری محنت نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا، بڑے سخت الفاظ ہیں، بڑے ہی سخت الفاظ ہیں، میرے بھائیوں غور کیا کرو، قرآن کو ترجمے کے ساتھ اللہ کے لیے پڑھو۔ ہم نے جانا ہے، ضرور جانا ہے، اور ہمارے ساتھ ہمارے اعمال جانے اور کچھ نہیں جانا۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، بندے میں نے تمہیں دل دیا تھا، یہ گوشت کا لوتھڑا جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ، تمہارے جسم میں ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، ان صلحت صلح الجسد کلہ، یہ ٹھیک ہو جائے تو تمہارا سارا وجود ٹھیک ہو سکتا ہے۔ الا وہی القلب، وہ دل ہے جس کے اوپر تالے لگ گئے۔ اللہ فرماتا ہے تالے لگے ہوئے ہیں، ام لہم قلوب لا یفقہون بہا ام لہم آذان لا یسمعون بہا، میں نے تمہیں کان دیے نماز جنازہ کے اعلان نہیں سنتے، یہ روزانہ جنازوں کے اعلان یہ تمہیں جگاتے نہیں۔ ام لہم اعین لا یبصرون بہا، میں نے تمہیں آنکھیں دی تھی، تم جانے والوں کو دیکھتے نہیں، اتنے بڑے بڑے چلے گئے، تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ کیا تم رہ سکتے ہو؟ اگر دنیا کے اندر کوئی زندہ رہتا تو کون رہتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر وہ نہیں رہے تو ہمیں بھی نہیں رہنا۔ میرے بھائیوں فکر کیجئے، آج اگر غور کریں، پہلے 2 پہ محنت ہے، نماز پڑھ لی نہیں پڑھی، قرآن پڑھ لیا نہیں پڑھا، جمعے پہ اینڈ پہ آ گئے کوئی بات نہیں، پہلے آ گئے کوئی بات نہیں۔ اس پہ میں علیحدہ سے انشاءاللہ گزارش کروں گا، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جمعہ کہتے کس کو ہے۔ جمعہ جو ادا کرتا ہے، جو باہر رجسٹر لے کے فرشتہ بیٹھا ہے، اس میں انٹری کس کس کی ہوتی، یہ کون بتا کے گیا ہے؟ یہ ایک ایک بات میرے اور پیارے آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ حج کا فرض تھا، کر لیا نہیں کیا، حج فرض۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ جس کے اوپر حج فرض تھا اس نے حج نہیں کیا، وہ چاہے یہودی ہو کے مرے یا نصرانی ہو کے مرے، یعنی وہ یا یہودی مرتا ہے یا عیسائی مرتا ہے، مسلمان نہیں مرتا۔ ہم کیا کہتے ہیں، میں نے تو ابھی بیٹی کی شادی کرنی ہے، پلاٹ پہ پلاٹ خریدا جا رہا ہے، فلاں علاقے پہ پلاٹ لے لو، فلاں دکان خرید لو، فلاں پلازا خرید لو، بھائی جنت میں بھی کوئی پلاٹ بنا لو، جنت میں بھی کوئی مکان بنا لو، وہاں جانا ہے، ہر صورت جانا ہے، بچت نہیں ہو سکتی۔ آپ دیکھتے ہیں رات کو جب ہم سوتے ہیں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، یا اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں۔ یہ نیند موت کی بہن ہے، اللہ زبردستی روزانہ مجھے اور آپ کو موت کی مشق کرواتا ہے، دکھاتا ہے۔ جب بندہ نیند میں چلا جائے، آپ اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہیں، وہ نیند میں چلا گیا، آپ اپنی باتیں بند کر دیتے ہیں کہ اب یہ سو گئے۔ ہم سمجھتے ہیں سوتے بھی سنتے ہیں، موئے بھی سنتے ہیں، وہ سو جاتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ گھڑی اتار کے رکھ دیتا ہے، کپڑے تبدیل کرتا ہے، اپنی پگڑی اتار دیتا ہے، جوتا اتار دیتا ہے، جرابیں اتار دیتا ہے، اتار کے اوپر چادر لے لیتا ہے۔ نقشہ کیا ہے؟ نقشہ کیا بنتا ہے؟ کبھی کسی کو کہنا فوٹو بنائے؟
جب سو جاتے ہو حالت کیا ہوتی ہے؟ بالکل میت کی طرح. ہم کہتے ہیں میں اپنے بیٹے کو ذرا سیٹ کر لوں پھر میں حج کر کے آتا ہوں. اتنی دیر میں فرشتہ آتا ہے، ہم قبر میں جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اس کا منہ جو ہے وہ قبلہ رخ کر دو، اس کو سیدھا کر دو. یہ سیٹ ہوا پڑا ہے، یہ سیٹ ہو جاتا ہے. فرشتے اس کو سیٹ کر دیتے ہیں، اس کی ساری سیٹنگیں ختم کر دیتے ہیں. دنیا کے سارے نظام کو تلپٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اللہ نے وقت ہماری پیدائش سے پہلے لکھا ہے. جو اس سے غفلت کرتا ہے اس سے بڑا نادان اس دنیا میں کوئی نہیں. جب اٹھتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی. یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے موت کے بعد ہمیں دوبارہ زندگی دی. یہی کہتے ہیں نا. کتنے بڑے بڑے آئے. ہارون رشید جب دنیا سے گیا اس نے خود اپنی قبر کھدوائی تھی، خود پاس بیٹھ کے ایسے کرو، اس کو قبر کو سیٹ کرو جیسے کوئی محل بنواتا ہے. پھر لوگوں کو اس میں اتارا کہ اس میں پورا قرآن پڑھو. اس کے زخم ہو گیا تھا، وہ سمجھ گیا میرا وقت آ رہا ہے. اس نے اپنے دوست کو بلایا اور بلا کے کہتا ہے یہ دیکھو میرا زخم، پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہو کہ نہ ہو. میرے بیٹے اس انتظار میں ہیں کب میرا 173 ختم ہو اور وہ خلیفہ بنے. امین خلیفہ بنا، اس کو مامون نے قتل کر دیا، پھر مامون بھی قتل ہو گیا. یہ دنیا ہے، تختوں پہ بیٹھنے والوں کی یہ دنیا ہے. ہماری دنیا بھی ہم روزانہ دیکھتے ہیں. اگر موت ماں کے جانے سے یاد نہیں آتی، باپ کے جانے سے یاد نہیں آتی، محلے کی اموات ہمیں نہیں جگاتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ غفلت میں ہیں. ہمارا دل بہت سخت ہو چکا ہے. ابراہیم بن ادم ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. ایک دن اس کی لونڈی اس کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی. اس نے سوچا میں زمین پہ سوتی ہوں مٹی کے ڈھیلوں پہ، آج اس بیڈ پہ بھی ذرا سو کے دیکھ لوں. لیٹ گئی تھوڑی دیر کے لیے اور اس کی آنکھ لگ گئی. گدا نرم تھا. اللہ اکبر. بادشاہ آیا، اس نے کوڑا پکڑا، کوڑا پکڑ کے کوڑے لگائے. بہت تکلیف ہوئی، روئی، پھر ہنسنے لگی. بادشاہ نے پوچھا روئی کیوں اور ہنسی کیوں؟ رونے کی بات تو سمجھ آتی ہے، کوڑے لگے ہیں، ہنستی کیوں ہو؟ کہا میں تو چند منٹ کے لیے سوئی تھی، میرے ساتھ یہ ہوا ہے. تم اتنی دیر سے سوتے ہو، پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. بادشاہ کو سمجھ آ گئی. مشیروں وزیروں کو بلایا، بلا کے اپنا سارا اقتدار ان کے سپرد کر دیا کہ مجھے یہ سلطنت نہیں چاہیے. سمجھ آ گئی، سمجھ آ گئی. بھائیو کاش ہمیں بھی سمجھ آ جائے. بھائیو جب تک یہ موت ہمارے دل کو، اگر موت کا واس ہمارے دل کو نرم نہیں کرتا تو آپ سوچئے کہ زمین کتنی سخت ہے. اس میں جو ڈالو گے نہیں اگے گا، نہیں اگے گا. اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں، اللہ کے لیے درخواست کرتا ہوں اپنے لیے وقت نکالیں. اس دنیا کے لیے نہیں، دنیا کے لیے ہم بہت وقت دیتے ہیں. کاش اپنی آخرت کو بھی تھوڑا وقت دیں اور اپنے لیے حقیقت میں اصل وقت نکالیں. اللہ کا قرآن روزانہ پڑھیں. حج جس پر فرض ہے حج کرے، اپنے معاملات کو سیدھا کرے. اگر کسی کا قرضہ دینا ہے، مکان بیچنا پڑے دے دو، دکان بیچ کے دینا پڑے دے دو. رسول کائنات نے مقروض کا جنازہ نہیں پڑھایا. قرض شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا. اس لیے دنیا میں اپنے قرضے ادا کریں اور اپنے معاملات کو سیدھا کریں. پتہ نہیں چلتا. ڈاکٹر مریض کی نبض دیکھ رہا ہوتا ہے، نبض دیکھتا ہی اس کا سر شیشے پہ ٹک جاتا ہے. مریض ہلاتا ہے، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب بہت ہو گئے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اس مریض کا بچنا محال ہے، اس کو گھر لے جاؤ، یہ نہیں بچ سکتا، یہ چند دنوں کا مہمان ہے. ڈاکٹر مر جاتا ہے، مریض زندہ رہتا ہے. یہ موت ہے میرے بھائیوں، یہ موت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق سے نوازے. وما علینا الا البلاغ.